بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم ہے آپ کا ناولز ان اردو 2 میں، اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے نیو ناول، جس کی آج میں سیکنڈ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں، عشق و جنون۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ناول بھی آپ کو باقی ناولز کی طرح بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ بہت اچھا رسپانس بھی شو کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اب ہمارے ناولز پہ اچھا رسپانس دیں گے اور ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے دوستوں اور کزنس کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں گے تاکہ وہ بھی مزے مزے کے ناولز ریڈ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ چہرے پر جیسے رنگ واپس آئے تھے۔ ہاں ماما، اب آئیں پلیز، میں نے کھانا کھا لیا۔ ایک میں نے مانی، ایک آپ نے۔ اوکے بھیا بس کریں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے اور کچھ نہیں لینا۔ وہ بھائی کی شرٹ کو کھینچتی خوف زدہ سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ الیان اور کاشان سنڈے ہونے کی وجہ سے اسے ساتھ لا کر شاپنگ کروانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس کے خوف کی وجہ سے کچھ خرید نہ سکے۔ وہ کالا کرتا، نیچے ٹائٹس پہنے، سر پر اسکارف کی طرح مفلر لیے دونوں ہاتھوں سے ٹیڈی بیئر پکڑے ہوئے تھی جو اس کے قد سے بڑا تھا۔ ٹیڈی بیئر کی وجہ سے صرف کالی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ بھائی چلے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سلطان، جو اپنی ماما کے لیے گفٹ لینے آیا تھا، ایک شال پسند کی۔ وہ ابھی مڑتا کہ ایک نرم ہاتھ نے اس کے بازوؤں کو پکڑا تو اسے غصہ آیا، کیونکہ لڑکیاں اس کی پرسنالٹی پر فدا کچھ ایسی حرکتیں کرتی تھیں۔ اس سے پہلے وہ غصے سے کچھ کہتا، بھائی چلیں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہیں لینا کچھ۔ وہ اسے بنا دیکھے چاروں طرف نظر گھماتی بول رہی تھی، اور سلطان کو تو اس سحر زدہ آواز نے جیسے جکڑ لیا تھا۔ اوپر سے اتنی معصومیت، وہ خود کو پوری طرح ٹیڈی بیئر کے پیچھے چھپائے سہمی چاروں طرف دیکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ اسے چھو کر دیکھتا، کسی نے اسے ہوا کے جھونکے کی طرح پکڑ کر دوسری طرف لے گیا۔ اس کا ہر شے سے دل اچاٹ ہوا، کچھ سمجھ نہ آئی۔ پیچھے سیلز مین آواز دیتا رہا لیکن اس نے توجہ نہ دی۔ گڑیا میری جان، ایسے کوئی کرتا دیکھا نہیں ہم کتنا ڈر گئے تھے۔ وہ دونوں اسے کچھ سیکنڈ نظروں سے غائب دیکھ کر جو ان کی جان پر بنی تھی، وہ کسی کو کیا بتاتے۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ دونوں سے، اس نے منہ بسورا، نچلا ہونٹ نکالے وہ رونے کو تیار تھی۔ ارے میرا بچہ، ہم نے مل کے آئس کریم کھانی اور چاکلیٹ ڈال ہاؤس بھی تو خریدنا ہے، کیا وہ رہنے دوں؟ الیان کو پتا تھا اس کی بہن دیوانی ہے ان چیزوں کی۔ اس نے اسے بولا تاکہ وہ اس کا خوف کم کر سکے۔ ہائے اللہ سچی بھائی، میں سب چیزیں لے سکتی ہوں؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر ہلاتے ہی وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں اسے ساتھ لیتے آئس کریم پارلر پہنچے۔ ہاؤ ڈسگسٹنگ! اس سے بڑی جگہ تمہیں نہیں ملی تھی؟ شہزاد، وہ ناک منہ کو مفلر سے کور کے ساتھ ساتھ اپنے سیکرٹری کو سنا رہا تھا، اور وہ بنا غلطی کے سنتا تھا کیونکہ اسی کی تنخواہ ملتی تھی اسے۔ وہ صبح آرام کر رہا تھا کہ ڈائریکٹر کی کال پر فلم کی شوٹنگ کے لیے کسی گاؤں آنا پڑا تھا۔ وہ اس وقت کوسٹ رہا تھا جس وقت اس نے فلم سائن کی تھی، لوکیشن چیک نہ کی۔ اب وہ چاروں طرف سے آتی بدبو پر بمشکل وہاں کھڑا تھا۔ اسے گندے پاؤں دیکھ کر الجھن ہوئی تو سامنے ٹیوب ویل کو دیکھ کر وہ بنا بتائے وہاں پر چلا گیا۔
وہ جو اپنے دھیان میں تھا کسی نسوانی وجود سے ٹکرایا تو اس سے پہلے وہ گرتی میسم نے اسے کمر سے تھام لیا، لیکن وہ گرنے کے خوف سے اس کی شرٹ کو سامنے سے پکڑ گئی۔ اس سے پہلے میسم کی نظر اس پر پڑتی اپنے سینے پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا تو اس کے کیچڑ سے لتے پتے ہاتھ جن سے وہ اسے تھامے اس کی سفید شرٹ کو داغدار کر گئی۔ اس نے غصے سے چھوڑا تو وہ چیخ اٹھی، ایڈٹ یہ کیا کر دیا، میری نیو شرٹ کی کیا حالت کر دی۔ وہ اسے دیکھتا گرایا، ہائے ماں میں مر گئی، او بیڑا غرق تیرا شہری ککڑ، اللہ تجھے شہری ککڑ اللہ تجھے 20 بچے دے جو تیرے یہ لڑکیوں والے سارے بال نوچ لیں، تیری بیوی تجھے منہ نہ لگائے، بتا کر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میسم اور اس کا سیکرٹری جو اس کے پیچھے آیا تھا وہ اس لڑکی کی فراٹے دار چلتی زبان پر حیران تھا۔ واٹ، تم نے مجھے یہ سب کہنے کی جرأت کیسے کی؟ جانتی ہو مجھے میں کون ہوں؟ اسے پتا یہ بھی ضرور کوئی فین ہوگی اور جان بوجھ کر اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوگی۔ ہائے شہری بابو، گری میں ہوں اور بھول تو گیا ہے، کہیں فلموں والوں کی تیری یادداشت تو نہیں چلی گئی؟ ہائے اب یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے پریشانی سے اس کا منہ تک رہی تھی۔ سیکرٹری سے اس لڑکی کو داد بھری نظروں سے دیکھا جس نے اس کا صحیح بدلہ لیا تھا۔ نوٹنکی باز، اٹینشن سیکر، چلغوزی مجھے وہ اتنا کچھ کہہ گئی، اف میرا دل چاہ رہا سر پھاڑ دوں اس کا۔ سر کول ڈاؤن، مجھے نہیں لگتا وہ آپ کو جانتی ہوگی ورنہ وہ یہ سب نہ بولتی۔ اس نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرانا چاہا ورنہ سارا غصہ اس پہ نکلتا۔ پہلے میرے ڈریس کا ارینج کرو۔ مجھے الجھن ہو رہی ہے، بعد میں نمٹنا اس سے۔ اوکے سر۔ وہ سب بیٹھے ڈنر کر رہے تھے کہ سلطان کے سیل پر کال آئی۔ ہیلو، بولو احمر، تم کنفرم ہو نا؟ باقی سب نے اسے دیکھا جس کے چہرے سے خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ آغا جان، مجھے آپ کو ایک خوشخبری دینی ہے۔ سب چونکے تھے اس کے رویے سے۔ کیا بچے؟ چچا جان کا پتہ چل چکا ہے، وہ لاہور میں ہیں۔ سب تیار رہیے گا، صبح ہم نکلیں گے سب۔ وہ کہتا کھانے سے ہاتھ روکے اٹھ گیا اور باقی سب کو حیران و پریشان چھوڑ گیا۔ دیکھا دلاور، میرا بچہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، وہ مجھے معاف کریں گے بھی یا نہیں۔ بابا فکر کیوں کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ ان دونوں باپ بیٹے کو ایسے بات کرتے دیکھ مسز دلاور مسکراتی اٹھ گئی۔ 3 گاڑیوں کا قافلہ روانہ ہوا تھا۔ سلطان اپنے کام کی وجہ سے جا نہ سکا۔ محمد خان ان کے ساتھ دلاور موجود تھے۔ دوسری گاڑی میں مہتاب سلطان اور ان کی بیوی نایاب سلطان تھیں۔ تیسری گاڑی میں گارڈ موجود تھے۔ جس گھر کے سامنے گاڑی رکی اس گھر کو دیکھ کر بے ساختہ سب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اتنا عیش و عشرت کا مالک وہ یہاں اتنے چھوٹے گھر میں رہ رہا تھا۔ آغا جان کے دروازے بجاتے ہاتھ کانپے جب اندر سے بیٹے کی آواز آئی، آ رہا ہوں بھائی، صبر تو کریں۔ جب دروازہ کسی ہوا کے جھونکے کی طرح سامنے آیا تو انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں۔
آج ایسا ہی تو ان کے ساتھ ہوا تھا جن کی لاڈلی اولاد تھی۔ آج سمجھ نہ آیا کہ وہ باپ کے گلے ملے یا ان سے اپنے گلے کرے۔ جب رشتوں میں دوریاں آ جائیں تو پھر چاہے باپ بیٹا ہے، باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ایک جھجک پیدا ہو جاتی ہے، اور شاید آج ان کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ کیا آج مجھے ایسے دیکھتے رہو گے کہ گلے بھی لگو گے، یا میں سمجھوں میرا بیٹا مجھ سے دور جا چکا ہے؟ انہیں خود کی جانب اس طرح بے حس و حرکت دیکھتے پا کر انہوں نے کہا۔ وہ دہلیز پار کرتے باپ کے گلے لگ گیا، اور باپ بیٹے کی ہچکیاں لیتا جسم سب کی آنکھیں نم کر گیا۔ شہباز بھائی، نایاب کہاں ہے؟ گوہر جو کب سے خاموش بیٹھی تھی اپنی آپ پر اور ضبط نہ کر سکی، اس لیے پوچھا۔ گوہر بھابھی، نایاب کو اس دنیا کو چھوڑے 18 سال ہو چکے ہیں۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اس ہستی کو کے بارے میں آگاہ کرنا چاہا جو ان کو دل عزیز تھی۔ کیسے ہو بھائی؟ ان کی آواز میں انجانا سا ڈر تھا جو اعظم سلطان اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ ابرش کی پیدائش کے وقت پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ آنسو کسی برسات کے قطرے کی طرح گر رہے تھے۔ باقی کسی کو سمجھ میں نہ آیا وہ اسے کیا دلاسا دیں۔ کسی کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے۔ ہائے نی نیلم، تو کنی سونی لگ رہی ہے، اس کی سہیلی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو میک اپ کے نام مہرون لپسٹک لگائے، کانوں میں چھوٹی جھمکیاں پہنے، وائٹ کلر کی گھیرے دار فراک پہنے، جس کے گلے دامن پر موتیوں کا کام ہوا تھا۔ وہ کوئی بھٹکی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی جو رستہ بھول گئی ہو۔ تو سچ کہہ رہی ہے، لیکن میں نے میک اپ تو کیا نہیں ہے۔ اگر اماں نے دیکھ لیا تو میری جان لے لیں گی۔ ارے چچی کچھ نہیں کہتی۔ ویسے کون سا تو نے میک اپ کیا ہے؟ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے نکلی کہ اڑتی ہوئی جوتی نیلم کے سر پر لگتی اگر وہ نیچے نہ جھکتی۔ اماں کیا ہے تجھے؟ کیوں تیری توپوں کا رخ ہر وقت میری طرف ہوتا ہے؟ یہ تو نے لبوں کو لال کیا، مٹا اسے، تو دلہن نہیں ہے۔ وہاں ابا کے ساتھ دیگوں بنانے میں ہاتھ بٹوانا ہے، وہاں تیرا سسرال نہیں ہے جو اتنا لش پش کر رہی ہے۔ انہوں نے لبوں سے سرخی ہاتھوں سے مسل ڈالی۔ اماں یہ کیا کیا تو نے؟ پتہ ہے وہ ارم سے مانگ کے لائی تھی، تو نے ساری مٹا دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پل بھر ان کا دل نرم ہوا، لیکن وہ دوبارہ سے ویسی ہو گئی۔ وہ اس کی خوبصورتی کو کسی کی نظر میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ ان غریبوں کے پاس جمع پونجی میں عزت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ سر پر دوپٹہ صحیح سے لے، اگر ایسے جانا چاہتی ہے تو جا، ورنہ تو جانتی ہے کہ اس معاملے میں تیرے ابا کی بھی نہیں سنوں گی۔ ان کی آواز کی سختی۔ اس نے گلے میں موجود دوپٹے کو سکارف کی طرح باندھ لیا۔ ارے نیک بخت، ہر وقت میری بچی کو کچھ نہ کہا کر، پتہ نہیں یا قسمت یا نصیب کہاں لکھے ہیں، کر لینے دیا کر من مانی، ہم بھی نہ کرنے دیں گے اور نہ اگلے گھر والے، تو وہ کہاں اپنی خواہشیں پوری کرے گی۔ جانتی ہوں ماں ہوں، نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے روک ٹوک کرتی ہوں، اور آپ ہے نا اس کے لاڈ اٹھانے والے۔ وہ بھی ہنس دیے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اگر وہ دونوں اسے لاڈ کرتے تو کبھی اس کی تربیت نہ ہو پاتی۔ بیجا لاڈ اولاد کو خود سر بنا دیتے ہیں، اس لیے اگر وہ ڈانٹتی تھی
وہ پیار سے سمجھاتے، شاید اسی اعتدال سے اب تک وہ ایک مکمل زندگی گزار رہے تھے۔ ہائے اللہ! ابا دیکھ، کنی وڈی حویلی ہے۔ ہاں وڈی ہے، جانتا ہوں، لیکن تو سر نیچے کر، کہیں ٹکرا جائے گی کسی شے سے۔ وہ جو اشتیاق سے سر اٹھائے چاروں طرف دیکھتی باپ کو بتا رہی تھی، باپ کی بات پر وہ صحیح ہو کر چلنے لگ پڑی۔ شہباز، یہ کیسا لباس دیا ہے؟ تمہیں پتا ہے مجھے شلوار قمیض میں الجھن ہوتی ہے، پھر بھی تم نے مجھے یہ دے دیے ہیں۔ وہ اتفاق تھا یا کچھ اور؟ اس کی سفید کاٹن کی شلوار قمیض جو شہزاد نے منتوں ترلوں سے دی تھی، وجہ تھی گاؤں کا ماحول۔ یہاں پر ایسے لباس کسی شادی پر پہننا مناسب نہیں لگتا تھا، اور انہیں چودھریوں کے بیٹے کی شادی پر خصوصی انوائٹ کیا گیا تھا کیونکہ ان کی پوری ٹیم چودھریوں کے فارم ہاؤس پر رہ رہی تھی۔ سر، کچھ وقت کی بات ہے، آپ پھر بدل لیجیے گا پلیز۔ اب تو اس مغرور شخص کے سامنے ہاتھ باندھنے رہ گئے تھے۔ اچھا صحیح ہے، وہ مانا تو شہزاد نے شکر کیا۔ وہ اس پوری حویلی میں سب سے منفرد لگ رہا تھا۔ وجہ تھی اس کے چہرہ کی معصومیت، جو کسی مرد میں کم پائی جاتی تھی۔ وہ شلوار قمیض پہنتے گلے میں بلیک چادر ڈالے، سلکی بال جن کی آدھے بالوں کی پونی بنائی گئی تھی، پاؤں میں خصا پہنے، وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ ارم چودھری کی چھوٹی بیٹی جو اس پر دل ہار چکی تھی، وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھی۔ کچھ وقت اور میثم صاحب، پھر آپ کو اپنا بنا لوں گی۔ اس کی آواز میں سرپرائز تھی جو کہ لوگوں کی زندگی میں طوفان لانے والی تھی۔ وہ وہاں بیٹھی اپنی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ اور اللہ تو بہتر کارساز ہے، ہونا تو وہ تھا جو اللہ چاہتا۔ ابو، ماں کہاں ہے؟ کب سے سب خاموش بیٹھے تھے۔ کیا عجیب بات ہے نا، کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو بے جھجک کچھ بھی بولتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں بہن بھائیوں میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ گھنٹے بعد بول لیا جاتا ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد وہی باتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ناراضگی کا وقت سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ آج سب بیٹھے تھے لیکن لبوں پہ چپ تھی۔ شہباز، اس طوفان نے صرف تم دونوں کو نہیں برباد کیا تھا، وہ سب حویلی کی بنیادیں ہلا گیا تھا، اور وہ طوفان تمہارے جانے کے بعد ماں کو بھی لے گیا۔ رشتوں کی دوریاں انہیں اپنوں کے چہروں سے محروم کر گئی تھیں۔ ماحول میں سوگواریت چھا گئی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ ان دونوں نے گھر آتے ہی سلام کیا، لیکن گھر میں اتنے لوگوں کو دیکھ کر ابرش تو کانپتی کاشان کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر سب کو تعجب ہوا۔ میری بیٹی، ادھر آؤ، ڈرو نہیں، یہ آپ کے دادا ہیں اور چچا ہیں۔ سب اپنے سلام کرو، شاباش۔ کاشان آگے ہو کر سب سے ملا۔ ماشاءاللہ، بچے تو کافی بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا ہمارے شہباز کے بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ اعظم صاحب نے کاشان کو گلے لگایا۔ ابرش بھی آ کر ملی، لیکن ملتے ہی بھاگ کر اپنے بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ سب اس کی پھرتیاں دیکھ کر ہنس دیے۔ سب کو وہ معصوم سی پیاری لگی۔ پیپر کیسا ہوا ہے میرے بچے کا؟ بہت اچھا بابا، سارا وہی آیا تھا جو مجھے علی بھائی نے پڑھایا تھا۔ کیسے پیپرز؟ آغا جان نے پوچھا۔ وہ ابرش کے 12ویں کے پیپرز ہو رہے ہیں تو اس کا پوچھا۔ آج آخری پیپر تھا۔ چلو اچھا ہے، آگے پڑھائی وہ اسلام آباد آ کر لے گی۔ تیاری کرو، اب تم سب ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ تم دونوں بہن بھائیوں نے اپنے بابا کو دیکھا؟ لیکن ابو، ہم کیسے؟ مطلب علی کی جاب ہے، انہیں مناسب بہانہ نہ سوچا۔ وہ کیا بولے؟ بس کرو شہباز، وہاں بزنس کس لیے ہے؟
میرے پوتے باہر نوکریاں کریں گے یا اپنے باپ کے مرنے پر آؤ گے؟ ابو کیسے بول رہے ہیں آپ؟ ہم چلیں گے، خدارا آئندہ کچھ نہ بولیے گا۔ پہلے اپنوں کو کھو چکا ہوں اور برداشت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ سخت لہجے میں مگر احترام سے آہستہ کہتے اٹھ گئے۔ بی بی جی، جیسے آپ نے بولا ہے میں نے کر دیا، ایک نوکرانی نے چودھری کی بیٹی ارم کے کان میں کہا تو وہ مسکرائی جیسے خزانے کی چابی مل گئی ہو اسے۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرو، کچھ وقت بعد آنا، جیسے میں نے کہا ہے بالکل ویسے کر دینا۔ صحیح ہے بی بی جی۔ ہائے نیلو، تیرا دماغ گھوم گیا ہے، کچھ ساتھ لے آتی، اتنے اندھیرے میں اس اسٹور سے کیسے میں سامان ڈھونڈوں؟ باہر سے لائٹ لاتی ہوں بابا۔ بابا کو بتایا نہیں میں یہاں دیکھنے آئی، وہ مجھے باہر ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، خوشبو کا جھونکا اسے اپنے پاس محسوس ہوا۔ وہ مردانہ خوشبو سے اپنے اعصابوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ وہ دروازے پر پہنچی کہ کسی نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ نیلو نے زور زور سے کھٹکھٹایا لیکن بے سود۔ کسی مردانہ ہاتھوں کا لمس اسے اپنے بازوں پر محسوس ہوا، جس نے کھینچ کر اپنی جانب کیا تو اندھیرے میں اسے چہرہ نظر نہ آیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ غصے سے گھرائی۔ کسی نامحرم کا لمس، اوپر سے بند کمرہ اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ کسی مرد کی بھاری آواز اس کے اعصابوں سے ٹکرائی تو اسے ایسا لگا جیسے وہ آواز پہچانتی ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میرا بازو چھوڑو۔ چچندروں کی طرح پکڑا ہے۔ اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتی بولی، تم بولو گی اور میں مان لوں گا؟ جیسے میں جانتا نہیں ہوں، ہر لڑکی بس نئے طریقے ڈھونڈتی ہے مجھے امپریس کرنے کے۔ یہ پریس کیا ہوتا ہے؟ تم نے بولا ضرور کوئی گندا لفظ ہوگا۔ ہائے اللہ، کہیں مجھے گالیاں تو نہیں دے رہا یہ کمینہ انگریزی میں؟ آر یو ان سینسز؟ تم نے مجھے گالی دی اور یہ پریس نہیں بولا میں نے تمہیں؟ دیکھو بھائی، ایک بار وہ نہیں ہوتا بڑا سا جس کسی سے بات کر لیتے ہیں؟ ہاں وہ سیفالون، اس کی بتی آن کرو نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ واٹ؟ وہ سیل فون ہوتا ہے بی بی، اور مجھے بھائی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بہن گھر پر موجود ہے۔ وہ اسے کہتا ساتھ اپنی پاکٹ سے سیل فون تلاش کرنے لگا لیکن بے سود نہیں ملا۔ کیا ہوا؟ کیا تیرے پاس نہیں ہے؟ اس سے اچھا میں اپنا بٹنوں والا لے آتی، کچھ بتی تو ہوتی بٹنوں کی۔ اب کیسے ڈھونڈیں گے رستہ؟ وہ ساتھ ساتھ روانہ شروع ہو گئی۔ دیکھو چپ کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ اسے تو وہ اپنی باتوں سے کوئی پاگل لگی جو اس زمانے میں ایسا فون استعمال کرتی تھی۔ اوپر سے اس کا رویہ اسے الجھن میں ڈال رہا تھا، رونا اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ آخر بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک ڈبے میں موم بتی ملی۔ اب وہ جلائے کیسے؟ اس نے ہاتھ مارا تو پاکٹ سے لائٹر نکال کر موم بتی کو جلایا تو جو چہرہ سامنے آیا، تم او مائی گاڈ! اب کیا ہونے والا؟ ریڈرز ناول میں بہت مزہ آنے والا۔